سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظنون، وہ لوگ جو یہ خیال رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس خوبصورت آیت مبارکہ میں اپنے رب سے ملاقات کو جس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، علماء کرام گرامر کے لحاظ سے کچھ خوبصورت نکات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں اللہ تعالیٰ اسم کا استعمال فرماتے ہیں، کہیں فعل کا استعمال فرماتے ہیں، اور کہیں اسم فاعل کا۔ اگر انسان اس لحاظ سے بھی قرآن پاک کو دیکھے تو بہت خوبصورت نکات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کہاں اللہ پاک نے کسی بات کو اسم سے بیان کیا ہے، کہاں فعل سے اور کہاں اسم فاعل سے۔ یہاں پہ بھی وہ یہی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ ملاقات کو جو ہے وہ فعل سے نہیں بیان کیا گیا، اسم فاعل سے بھی نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اس کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اسم کی اضافت بھی جو ہے وہ کسی دوسری چیز کی طرف کی گئی ہے، یعنی کہ یہاں پہ ملاقو اسم ہے اور اس کی اضافت جو ہے وہ رب کی طرف کی گئی ہے۔ یہاں پہ علماء کرام نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس ملاقات کو جو ہے وہ اسم فاعل کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اسم فاعل کے اندر یہ تاثر ہوتا ہے کہ کوئی کام ابھی مکمل نہیں ہوا، اس نے ابھی مکمل ہونا ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہاں پہ جاعل اسم فاعل ہے اور جاعل کی اضافت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ کام خلیفہ بنانے کا مکمل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ابھی خلیفہ بنانا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہاں پہ جاعل جو اب اسم فاعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے، اور یہاں پہ اس کی اضافت کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ بنانے کا کام جو ہے یہ ہو چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ اللہ پاک نے خلیفہ بنانا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ میں بھی ملاقو اسم ہے اور اس کی اضافت جب رب کی طرف کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ ہو چکی ہے، یہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ نہیں کہ اس ملاقات نے ابھی ہونا ہے، بلکہ کیا ہے کہ ملاقات ہو چکی ہے۔ جب ہمیں گرامر کے لحاظ سے یہ نقطہ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملاقات کہاں ہو چکی ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہی تصور ہے کہ ہم مر جائیں گے، اس کے بعد ہم نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، مگر گرامر کے لحاظ سے یہاں پہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ ملاقات تو آلریڈی ہو چکی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کچھ اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ملتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ بنی اسرائیل مخاطب ہیں، تو بنی اسرائیل کے وہ 70 لوگ جو کہ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، تو گویا کہ یہ اس ملاقات کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے تو اپنے رب سے براہ راست وہاں پہ ملاقات کی تھی، چاہے آواز کے ذریعے کی تھی، مگر ملاقات تو ان لوگوں نے کی تھی، تو گویا کہ یہاں پہ اس ملاقات کا ذکر ہے۔ تو جیسا کہ مفسر کرام نے فرمایا تھا کہ یہ سارا رکوع جو ہے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ دعوتی انداز میں بیان کی جا رہی ہے، انہیں احساس دلانے کی بات کی جا رہی ہے، تو انہیں یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے، علم و روحانیت کے ذریعے تم نے اس کو آگے لے کے چلنا تھا، اور ان میں ایسے لوگ ہونے چاہیے تھے کہ جن لوگوں نے تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ ملاقات کی تھی، تو لہٰذا ان کا عمل تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا، ان کا کردار تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا، تو گویا کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ مخاطب ہیں۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ یہ وہ ملاقات جو کہ اگر پہلے ہو چکی ہے، تو ہر انسانی روح کی اپنے رب سے عالم بالا میں جو ملاقات ہو چکی ہے، اور الست بربکم کا عہد جو وہاں پہ لیا جا چکا ہے، تو وہ لوگ جو کہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کی ایک ملاقات عالم بالا میں اپنے رب سے ہو چکی ہے، اسی رب کی طرف ہم نے پھر لوٹ کر جانا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ملتا ہے کہ چونکہ پچھلی آیت مبارکہ میں نماز کا ذکر تھا اور خاشعین لوگوں کا ذکر تھا، تو گویا کہ وہی بات جو ہے اسی کا ربط اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات کا واحد ذریعہ جو ہے وہ نماز بیان کیا گیا ہے۔ اس کی دلیل میں وہ یہ سورہ فاتحہ کی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس کو مکالمہ کہا گیا ہے، یہاں سے سوال کیا جاتا ہے، رب العزت کی طرف سے جواب ملتا ہے، تو یہ مکالمہ جو براہ راست ہوتا ہے یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی کسی سے براہ راست ملاقات ہوتی ہے، لہٰذا نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ پھر جو دوسری دلیل بیان کی جاتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ ملاقات کرتے ہیں، اور یہ ملاقات ایسی ہے کہ جو کہ براہ راست ہوتی ہے، آواز کے ذریعے ہوتی ہے، واللہ عالم اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان صرف اسی بات کے اوپر غور کرے کہ دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ ایک انسان اپنے رب سے جو ہے وہ براہ راست بات چیت کر کے آتا ہے، تو غور کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بھی بہت سارے نکات ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ
جب مجھے آپ کی یاد ستائے تو میں کیا کیا کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کیا کرو۔ تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت اور گہرا نقطہ یہ ہے کہ ایک ایسی ملاقات جو آپ براہ راست کر رہے ہیں، آپ یہاں سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے جواب دیتے ہیں، اس ملاقات کا متبادل کیا دیا جا رہا ہے؟ اس ملاقات کا متبادل نماز دیا جا رہا ہے کہ جو کیفیت، جو محبت تمہیں یہاں پہ کوہ طور پہ میرے ساتھ نصیب ہوتی ہے، یہی تعلق، یہی کیفیت، یہی ملاقات تمہیں جو ہے وہ نماز میں نصیب ہوگی۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے کہ اس براہ راست ملاقات کا متبادل اگر نماز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں انسان براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ فیس ٹو فیس ہو جاتا ہے، ملاقات کر لیتا ہے، بات چیت کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو ملاقات بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ اپنے رب سے جو ملاقات کر چکے ہیں، یعنی کہ ہر نیک انسان، ہر اللہ کا نیک بندہ روز اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی نمازیں نصیب کریں کہ ہمیں اپنی نمازوں میں اللہ سے وہ ملاقات نصیب ہو جائے۔ کہنے اور سننے والے دونوں کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر چونکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ملاقات انسان دنیا میں کر چکا ہوتا ہے، اس کی ایک اور دلیل اسی آیت مبارکہ کا آخری لفظ راجعون ہے۔ راجعون کو یہاں پہ ماننا پڑے گا کہ وہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی کہ وہ ملاقات جو کہ ماضی میں پہلے ہو چکی ہے، ملاقات تو ہو چکی ہے، اب صرف اس رب کی طرف جو ہے وہ لوٹنا باقی رہ گیا ہے۔ اگر ہم اس ملاقات کو ماضی میں نہیں مانیں گے، اور راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے مستقبل میں لوٹنا ہے، تو پھر اگر ملاقات بھی مستقبل میں ہی ہونی ہے تو پھر لوٹنا کس کی طرف ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ ملاقات پہلے ہو چکی ہے، اب صرف اس رب کی طرف جو ہے وہ لوٹنا باقی رہ گیا ہے۔ اس لیے یہاں پہ راجعون جو ہے وہ بہت خوبصورت معنی دے رہا ہے کہ ملاقات تو اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی ہم لوگ کر چکے ہیں، یا ہم اپنی نمازوں میں کرتے ہیں، اب صرف اس رب کی طرف لوٹنا باقی رہ گیا ہے۔ اور آخر میں ایک اور خوبصورت نقطہ بہت پیارا بیان کرتے ہیں کہ ہم آیت مبارکہ کے آخر میں عموماً یرجعون کا لفظ بھی دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ راجعون ہے۔ ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ جب یرجعون کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی مرضی ہو یا نہ ہو، وہ چاہے نہ چاہے، مگر وہ لوگ اپنے رب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ لیکن جب راجعون آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہے گا، اس کو خود شوق ہوگا کہ جس رب سے میں عالم بالا میں ملاقات کر چکا ہوں یا اپنی نمازوں میں ملاقات کر چکا ہوں، میں نے اس رب سے کب ملاقات کرنی ہے۔ تو گویا کہ راجعون کے اندر انسان کا اپنا شوق ہے، اپنی محبت ہے کہ وہ اپنی رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں انسانوں کو جمع کرنے کے لیے جو ہے وہ حشرت کا لفظ بھی آیا ہے، تو شرون کا لفظ بھی آیا ہے، یجمعون کا لفظ بھی آیا ہے، اور راجعون کا لفظ بھی آیا ہے۔ ہر جگہ پہ ہر لفظ جو ہے وہ ایک خاص معنی دے رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پہ راجعون جو ہے یہ بڑی محبت کا اور بڑی چاہت کا معنی دے رہا ہے۔ اسی بات کو مفسرین کرام بارہا اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ نماز میں کھڑا ہونا اور حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، ان دونوں باتوں کے اندر بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کا قیام، اور پھر قیامت کا دن، اور قیامت کو قیامت کا دن بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ قامہ سے نکلا ہے قیامت، کیونکہ وہاں پہ بھی انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس سے بڑی پیاری بات کسی مفسر کی کہ جنہیں اپنی نمازوں میں کھڑا ہونا نہیں آتا، انہیں کل قیامت میں اپنے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا نہیں آئے گا۔ جو آج اپنی نمازوں میں جس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کل اپنے رب کے سامنے بھی اسی کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا جب ہم ان نکات کو پڑھتے ہیں تو ہمارا سر ندامت سے جھک جاتا ہے کہ ہمیں آج تک اپنی نمازوں میں کھڑا ہونا نہیں آیا، ہم کل قیامت میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں میں خشوع نصیب فرما دے، اور ہماری نمازیں بھی ایسی ہوں کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم واقعی اپنی نمازوں میں اپنے رب سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔